الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوئے. اس وقت قرآن مجید کے 14ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ یوں ارشاد فرماتے ہیں: انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. یہاں کہا نزلنا الذکر، ذکر سے مراد قرآن مجید ہی ہے، اس لیے کہ یہ جو نزلنا کا لفظ ہے عربی زبان میں ہے، اس کا معنی آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس میں قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہی، اور قرآن مجید ہی محفوظ ہے. اور حفاظت کا وعدہ صرف قرآن مجید کا ہے، دوسری کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے اور نہ ان کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اس لیے اللہ نے اسے آسان بھی بنا دیا ہے، اس لیے کہ حفاظت اللہ آسمان سے خود زمین پر اتر کر نہیں فرمائیں گے. جیسے جنگ ہوتی ہے تو اللہ نہیں آتا میدان میں، اللہ یہ اعزاز
اپنے بندوں کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اگر اللہ چاہے تو آسمان سے یہ حکم نافذ کر دے کہ 2 سیکنڈ میں سب کو جلا کر خاکستر کر دو، زلزلہ برپا کر دو، سمندروں کو حکم دے دے کہ پورے شہروں کو تباہ کر دو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت اور عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتے ہیں، اور یہ اعزاز، یہ عزت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے دیکھتے ہیں آپ کہ جب جنگ ہوتی ہے تو کوئی شہید ہو جاتا ہے، اگر اللہ آ کر جنگ کرے تو اللہ تو نہیں مرتے، اور شہادت کا مقام کس کو ملے؟ بہت اونچا مقام ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام شہادت کا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے کلام مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ اس طرح پورا ہوگا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے سینوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ جس طرح نبی کا انتخاب ہوتا ہے، باقاعدہ قرآن مجید کے حفاظت کے لیے سینوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ ان کے سینے میں ہم اپنے قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ یہ سرکاری لوگ ہیں، حفاظ، جن سے اللہ اپنے قرآن مجید کی حفاظت کی خدمت لیتے ہیں۔ اور جب تک یہ قرآن مجید کی حفاظت کی خدمت انجام دیتے رہیں گے، اور جب تک یہ امت اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی رہے گی، اس کی بھی حفاظت کی جاتی رہے گی۔ اور جب امت قرآن مجید کی خدمت کو بوجھ سمجھے گی، پھر اس کی حفاظت کا یہ وعدہ بھی نہیں پورا ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر۔ اچھا، قرآن مجید، یہاں ایک بات اور آپ کو عرض کر دوں، آپ کو نفع ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآن مجید، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ حدیث ہے نا، یہ حدیث بھی نازل ہوئی ہے حضور پر، یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، جلی ہے، یعنی کھلی ہوئی وہی، وہ بھی کھلی ہوئی وہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے نا، روزانہ 1 پارہ 2 پارے نماز میں پڑھا جاتا ہے، تراویح میں پڑھی جاتی ہے، تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ایسا حدیث نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ بھی وہی، یہ بھی وہی۔ 2 چیزیں حضرت پر نازل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن مجید، ایک حدیث۔ قرآن لفظوں کا بھی نام ہے، قرآن معانی کا بھی نام ہے، قرآن 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بہت غور سے سنو، دوسری مرتبہ اور کہوں گا، قرآن مجید الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہم قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کریں گے، قرآن مجید کے معانی کی بھی حفاظت کریں گے۔ آپ نہیں دیکھتے محدثین، ہزاروں محدثین، لاکھوں کی تعداد میں مدرسوں میں بیٹھ کر قرآن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی حفاظت کر رہے ہیں کہ قرآن یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ آیت کی تفسیر ہے، حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، مراد ہے، قرآن حضور پر نازل کیا گیا اور یہ بتایا کہ آپ ہی اس قرآن مجید کی تشریح کیجئے۔ 2 کام ہیں آپ کے، تلاوت کرنا بھی آپ کا کام ہے، یہ الفاظ امت تک پہنچاؤ، یہ الفاظ امت تک پہنچائیے اور اس کی مراد بھی پہنچائیے۔ یہ الفاظ محفوظ ہوں، مراد محفوظ نہ ہو تو ایک بے معنی سی بات ہے۔ الفاظ کی حفاظت ہی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ معانی محفوظ رہے، دونوں محفوظ ہیں، حدیث قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، اس لیے کہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ امت کے لاکھوں خوش قسمت اور خوش نصیب افراد نے اس خدمت کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، اور امت کے لاکھوں مالدار سرمایہ دار اپنا مال پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں دینے والے ہی ہیں، دینے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے۔ اللہ حفاظت فرما رہے ہیں، اور چونکہ اللہ نے قرآن مجید کی اس حفاظت کا وعدہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کی فضیلت ارشاد فرمائی، اس لیے کہ فضیلت سے آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے، حفاظت کرنا ہے، حفاظت کو
کہ اس مرحلے کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے ایک تو فضیلت ارشاد فرمائی، یاد کرو گے تو یہ ملے گا، یاد کرو گے تو یہ ملے گا، یاد کرو گے تو یہ اعزاز ہوگا، اور دوسرا اللہ نے یاد کرنے والے کے لیے آسان کر دیا۔ آپ کے سامنے یہ بات واضح رہنا چاہیے، پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ قرآن مجید یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے امتیوں کو بھی یاد ہو جاتی ہے۔ یہ قریے میں پیدا ہونے والا بچہ دیہات میں جہاں راستہ بھی نہیں، جہاں جو ہے روشنی کا انتظام نہیں، جھوپڑی میں رہنے والا ایک پیدا ہونے والا ایک بچہ مدرسے میں آتا ہے اور 3 سال گزارتا ہے، اللہ اسے حافظ بنا دیتے ہیں۔ قریے میں دور دراز کے قریے میں پیدا ہونے والا ایک بچہ غریب خاندان میں مدرسے میں آتا ہے، 8 9 10 سال رہتا ہے اپنے اساتذہ کے درمیان، تو 10 سال کے بعد عالم بن جاتا ہے، محدث بن جاتا ہے، مفسر بن جاتا ہے۔ یہ تسلسل ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے آسان فرمایا، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا آسان بنا دے۔ جیسے ہوا کے بغیر انسان نہیں جی سکتا، اللہ نے آسان کر دیا۔ پانی کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اللہ نے آسان کر دیا۔ ہیرے جواہرات کے بغیر بھی انسان زندگی گزار رہا ہے اور گزار سکتا ہے، اللہ نے ہیرے جواہرات کے حاصل کرنے کو مشکل بنا دیا۔ نکاح ضرورت تھی، اللہ نے آسان کر دیا۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا، بہت آسان، صرف مہر ہی بننا ہے۔ اور مہر بھی میں ایک مرتبہ بیٹھ کر حساب لگا رہا تھا، 2 گواہ، نکاح میں 2 واجبات ہیں، ایک مہر اور ایک گواہ، 2 ہی واجبات ہیں۔ 2 مسلمان بالغ مرد ہوں اور 10 درہم اس کا مہر ہو کم سے کم۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر میں سوچ رہا تھا کہ 10 درہم کی کیا مقدار بنتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق 3 ساڑھے 3 ہزار روپے ہیں۔ ایک اجنبی لڑکی اس کے لیے اس کے حق میں حلال ہو جاتی ہے۔ کتنا آسان ہے اسلام، چونکہ نکاح ضرورت تھی۔ نکاح پاک دامنی کی حفاظت کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے جو ایک چیز رکھی ہے، مرد کے اندر عورت کی طرف میلان رکھا ہے، اس کا حل نکاح ہے۔ اس کا حل تہجد نہیں ہے، تہجد بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کا حل تلاوت میں نہیں ہے، اس کا حل عمرے میں نہیں ہے، اس کا حل حج میں نہیں، طواف میں نہیں، اس کا حل سعی میں نہیں ہے، اس کا حل صدقے میں نہیں ہے، اس کا حل ہی نکاح ہے۔ آسان کر دیا اس لیے کہ ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ضرورت ہے، روحانی ضرورت، یہ تربیت کا ایک ربانی نظام ہے جو آسمانوں سے چلایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، اس لیے یہ کتاب محفوظ ہے، اور اس حفاظت کے مرحلے کے لیے اللہ نے سینوں کا انتخاب فرمایا حفاظ کا، اور پھر اس کی فضیلت ارشاد فرمائی تاکہ لوگ ذوق و شوق سے۔ ابھی رپورٹ چھپی ہے، ہمارے استاد سنا رہے تھے، مدینہ مسجد نبی گئے نا، ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں یہاں، مسجد نبی کو حاجی ہیں، عمرے کو جانے والے۔ مسجد نبی میں آپ نے دیکھا ہوگا حلقے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حلقے، ایسے ستون ہیں، ستون کے پاس استاد بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی رپورٹ چھپی ہے 8 دن پہلے، اس سال مسجد نبوی کے ان حلقوں سے 5000 لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ اللہ، ادھر مخالفتیں بھی جاری ہیں، ادھر اللہ کے حضور کا معجزہ بھی جاری ہے۔ اور دوسرا، جس غزہ ہے نا، غزہ پٹی جہاں سے 2 سال سے جنگ جاری تھی، وہاں غزہ میں ان 2 سالوں میں میدان جنگ میں 500 لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ اور ہم قرآن مجید کو ہم کو دیکھنے کا موقع نہیں ہے، ہم اے سی میں، ایئر کنڈیشن میں، ہم کاروں میں، ہم کھانوں میں، بریانیوں میں، شادیوں میں ہم مست ہیں۔ وہ لوگ میدان جنگ میں قرآن مجید حفظ کرتے رہے، بوڑھے بوڑھے، مرد عورت، بچے، یتیم، بیوہ۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ لاپرواہی ہے، یہ اس کا بہانہ مت بنائیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت ہے تو آدمی پیشاب جاتا ہے، ضرورت محسوس کرتا ہے تو آدمی اپنی مصروفیات میں واش روم کے لیے وقت نکال لیتا ہے، سونے کے لیے وقت نکال لیتا ہے، شادی کے لیے وقت نکال لیتا ہے آدمی۔ بس یہ ہے کہ اس کی عظمت و اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ قرآن مجید نہیں پڑھتے ہم لوگ، بالکل نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر تلاش بھی کریں گے، کچھ نیک لوگ نماز پڑھنے والے مل جائیں گے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ذکر کرنے والے مل جائیں گے، درود شریف پڑھنے والے بھی اگر تلاش کریں گے 2-4 مل جائیں گے، استغفار کرنے والے مل جائیں گے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔
بہت لائق شکر ہے، قابل تعریف بات ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے والوں کا جو اوسط و فیصد ہے بالکل زیرو ہے، 0.1، 1% بھی نہیں۔ اب دیکھ لیجئے کسی بھی مسجد میں اچانک چلے جائیے، دیکھیے کسی کے ہاتھ میں قرآن نہیں، تسبیح مل جائے گی ہاتھ میں، قرآن مجید نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ امت اتنی غافل ہے قرآن مجید سے۔ تو میں چونکہ ہمارا دستہ بندی کا جلسہ ہونے والا ہے، تو میں سوچا کہ قرآن مجید مدرسے کیا کام کر رہے ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے 4 مقاصد تھے۔ یہ قرآن مجید کی جو قرآن حضور پر نازل ہوتا تھا اسے پڑھ کر سنائے، اور دوسرا قرآن مجید کی تشریح کرے، تعلیم کتاب، اور دوسرا اس کی گہری باتیں بتائے۔ اور حدوث پر قرآن بھی نازل ہوا، حدیث بھی نازل ہوئی، حدیثوں کی تعلیم دے، اور چوتھا ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ یہ 4 کام تھے۔ پانی پلانا بھی نیکی ہے، بہت غور سے سنیے میری بات۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا بھی نیکی ہے، لیکن نبی جو بھیجا گیا ہے وہ قرآن مجید پہنچانے کے لیے، اس کی تشریح پہنچانے کے لیے، حدیث پہنچانے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نبی نے کھانا بھی کھلایا ہے، پانی بھی پلایا ہے، نبی نے ننگوں کو کپڑا بھی پہنایا ہے، لیکن حضرت کے بھیجنے کا صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے۔ ایک آدمی یہ سارے کام چھوڑ کر صرف پانی پلا رہا ہے، علماء نے لکھا ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے، ایک آدمی یہ سارے کام چھوڑ کر صرف کھانا ہی کھلا رہا ہے، ایک عالم صرف ننگوں کو کپڑا پہنا رہا، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی ناقدری کر رہا ہے۔ اونچی صلاحیت لے کر چھوٹے کاموں کا کرنا یہ اپنی صلاحیتوں کی ناقدری ہے۔ ہاں، ان کاموں کے کرتے ہوئے ایک آدمی پانی بھی پلا رہا ہے، ایک آدمی کھانا بھی کھلا رہا ہے، ایک آدمی راشن بھی تقسیم کر رہا ہے، ایک آدمی غریب بیٹیوں کی شادی بھی کروا رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ بھی ایک نبوت کا شعبہ، حضور نے یہ بھی کیا ہے۔ انما بعثت معلما، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس کے بعد میں حفاظ کی جو فضیلتیں ہیں قرآن مجید کے حفظ کرنے کی وہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور فرماتے ہیں مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے، استاذ بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اور افہام، تفہیم، امت کے درمیان رہنا، انبیاء کے علوم امت تک پہنچانا، یہی نبی کا طریقہ ہے۔ تسبیح لے کر کمرے میں بیٹھ جانا یہ عبادت ہے، لیکن ہم نے کبھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ یہ تسبیح لے کر جنگل کی طرف نکل جانے والوں کی ہم نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، ہم نے کبھی ترغیب نہیں دی۔ وہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے، اس کی بزرگی سر آنکھوں پر، اور اس کا تقدس سر آنکھوں پر، لیکن نبی کا جو طریقہ ہے، نبی کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ امت کے درمیان رہے اور ان کے درمیان پڑھنے کا، پڑھانے کا، احکامات کو امت تک پہنچانے کا، امت کے تقاضوں کو حل کرنے کا، یہی کام نبی کا ہے، یہی کام ہم کو بھی کرنا ہے، اور یہی ہم مدارس کر رہے ہیں، یہی مکاتب کر رہے ہیں، یہی کام مساجد سے ہو رہا ہے، یہی کام خانقاہوں سے ہو رہا ہے جی۔ تو میں نے کچھ احادیث نوٹ کی ہیں، تقریباً 15 حدیثیں ہیں، آپ سن لیجیے، کام آئیں گی کہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، روزانہ مذاکرہ نہ ہونے کی وجہ سے اہم بات بھی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جانتے ہو تم میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ اگر ہم سے یہ سوال کر لیا جائے تو ہم کہیں گے ڈاکٹر سب سے بڑا آدمی ہے، ایک آدمی کہے گا انجینئر سب سے بڑا آدمی ہے، اور ایک آدمی کہے گا سائنسدان یہ ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ایک آدمی کہے گا ٹیلر اس کے بغیر قوم کا کام نہیں چلے گا، مستری ایک قوم کی ضرورت ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جانتے ہو تمہیں سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، قبر کے اعتبار سے، حساب کے اعتبار سے، اور جنت کے اعتبار سے۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آدمی مر جاتا ہے تو زندگی ختم ہو گئی، علامہ اقبال کہتا ہے نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے۔ موت
زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ واویلا وہ مچاتے ہیں جو موت کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے، ہمیشہ کی زندگی کی شروعات ہے۔ جن کو یہ حقیقت معلوم ہے وہ موت سے نہیں گھبراتے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کسی طبقے کی ناقدری نہیں ہے، کیٹیگریز متعین کیا جا رہا ہے، مقام و مرتبے کو متعین کیا جا رہا ہے، اور یہ وحی کے ذریعے متعین کیا جا رہا ہے۔ نبی نے اپنی سچی زبان سے یہ متعین کر دیا، یہ طبقہ امت کا سب سے نمبر 1 طبقہ ہے۔ کون؟ خیرکم من تعلم القرآن، جو تمہیں قرآن مجید سیکھے اور قرآن مجید سکھائے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کا عہدہ، اگر کسی کی مصروفیات، اور اگر کسی کا مال، اور اگر کسی کا تکبر کسی کو قرآن مجید سیکھنے سے روک رہا ہے، قرآن مجید کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو اس کو اس کے برے انجام سے ڈرانے کو میں اپنی ذمہ داری خیال کرتا ہوں۔ سیکھنا چاہیے۔ ایک ہی تو کتاب ہے جو نبی پر نازل ہوئی تھی، یہ خط ہے بندوں کے نام، یہ خط ہے۔ کتنی لاپرواہی ہے، کتنا نظر انداز کیا جا رہا ہے، کتنی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ وہ خط جو پروردگار کی طرف سے جبریل کے واسطے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی ہے، افسوس تک نہیں ہے، اور مطمئن ہے، راضی ہیں اپنی جہالت پر۔ اپنی جہالت پر راضی رہنا یہ زوال کی ابتدا ہے، اپنی جہالت پر راضی رہنا یہ زوال کی ابتدا ہے۔ جہالت دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے، علم دنیا کی سب سے بڑی عزت ہے۔ اللہ جہالت کی ذلتوں سے نکال کر علم کی عزت عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ ہے۔ ہاں، حافظ قرآن کو، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو، قرآن مجید کے خادم کو، استاذ کو یہ سمجھنا کہ یہ سب سے بڑا آدمی ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین کام کر رہا ہے، یہ سرٹیفکیٹ حضور نے دی ہے، یہ تاج حضور نے ان کے سر پر رکھا ہے۔ ان کی قدر کرنا، ان سے دعائیں لینا، ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ ہمارے بدر اعلیٰ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مدینے میں بقیع میں ان کی مزار ہے، 5 مرتبہ ان کی قبر کھولی گئی۔ جب بھی کھولتے ہیں تو میت تازہ ملتی ہے۔ بیٹے سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارے والد نے کبھی زندگی میں حافظ قرآن کی طرف پیر نہیں کیا۔ عثمان، ترکی میں سلطنت عثمانیہ 600 سال رہی۔ عثمان اس کے فاؤنڈر اور بانی ہیں۔ غریبی کے مارے ایک مرتبہ رات میں لائٹ نہیں تھی، سو گئے، جو ہے ان کا پیر قرآن مجید کو لگا، اندھیرے میں نظر نہیں آیا، لیکن اٹھا کر آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھا، ادب سے پوچھ کر رکھ دیا۔ صبح دیکھے تو قرآن مجید ہے۔ جب رات کو سوئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ عثمان، تم نے ہمارے کتاب کی، اللہ کی کتاب کی تم نے قدر کی ہے، جس کی برکت سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے خاندان میں، تمہاری نسلوں میں بادشاہت کے دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ 600 سال رہی اس سلطنت عثمانیہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ملے گا؟ دوسرا، اب دستار بندی ہوگی، آئیں گے اکابر علماء اور مبارکبادی پیش کریں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمین و آسمانوں کے پیدا ہونے سے تقریباً 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ و یاسین کی تلاوت، اللہ نے تلاوت کی ہوگی تو کیسا تلاوت کی ہوگی؟ تو فرشتوں نے سنا، فلما سمعت الملائکہ، سنا اور سن کر یہ کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا، مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن مجید نازل ہوگا، وطوبیٰ لألسنتہم تتکلم بھذا، مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے، وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مبارک ہے ان سینوں کے لیے جو اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے۔ قسم کھائی، مبارکبادی دی، یہ فرشتوں نے مبارکبادی دی۔ سن لیجئے ایک اصول، فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو مبارکبادی بھی نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ مبارکبادی فرشتوں کے زبان سے اللہ ہی نے دی ہے۔
ہاں ہم مبارکبادی دیں گے تو حافظ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ تو ہماری ہی عزت میں حفاظت ہوگا کہ ہم نے ان کا حق ادا کیا ہے. بہت بڑی بات ہے. تیسرا، حافظ قرآن کے انتقال کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو نہلا دھلا کر اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، سینے و کفن کے بیچ میں قرآن آ جاتا ہے، اور پھر اس کو لے جا کر قبر میں اتارا جاتا ہے تو نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، پوچھیے آپ کو جو پوچھنا ہے، سوال جو کرنا ہے پوچھ لیجئے. مر ربو کا، ما دینو کا، جو سوالات کرنا ہے آپ اپنا کام کرتے رہیے، لیکن میں نہیں تنہا چھوڑ کر جاؤں گا. ساری زندگی جس نے میری تلاوت کی ہے، سینے سے لگایا ہے، سینے میں محفوظ کیا ہے اور اس کے معانی پر غور کیا ہے، جس کے حلال کو حلال اور جس کے حرام کو حرام سمجھا ہے، میں نہیں تنہا چھوڑوں گا. یہی تو موقع ہے اصل وفاداری نبھانے کا. آگے نوجوان کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا. اور ایک روایت میں اسی میں یہ بات بھی ہے کہ جنت سے قبر بہت بھیانک منظر ہے. حضور نے فرمایا قبر سے زیادہ بھیانک منظر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. ما رأیت منظرا افظع، ما رأیت منظرا قط والقبر افظع من. حضور نے فرمایا سب سے بھیانک منظر قبر کا ہے. جنت کا ریشم کا لباس، اور ہم لوگ کیا بھرتے ہیں گادی میں؟ جس نہالی پر ہم سوتے ہیں اس کے اندر کپاس، روئی، کیا کیا پڑتے ہیں، اسپنج وغیرہ بھرتے ہیں نا، اس کا بھراؤ مشک کا ہوگا. قبر کے عذاب کو قریب آنے نہیں دے گا. بار بار چلا کیا بات. حدیث میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دن ایسا ہوگا قیامت کا، یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی حافظ کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. انبیاء کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا. قیامت تک جتنے نیک لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ اسے جوڑ دیا جائے گا. خدا سلام ہو حضرت ملا علی قاری پر. انہوں نے لکھا ہے یہ اعزاز میدان محشر میں ہوگا. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس کے سینے میں قرآن مجید ہے اللہ اسے حسن خاتمہ عطا فرمائیں گے، کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے. اگر ایمان پر خاتمہ ہی نہیں ہوگا تو میدان محشر کا یہ اعزاز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عجیب بات لکھی، اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے ملا علی قاری کی تربت میں، بہت بڑے محدث ہیں. اور ایک عجیب بات لکھی ہے حدیث میں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن مجید، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، بھائی تمہاری عمر جتنی بھی ہے، 20 ہے، 25 ہے، 30 ہے، 40 ہے، شروع تو کرو. آغاز ان کے نام، کیا آغاز، انجام ان کے ہاتھ، آغاز کر کے دیکھ. کہتے ہیں ایک آدمی شروع کیا، کرتے کرتے انتقال ہو گیا. کہتے ہیں حدیث میں ہے اللہ قبر میں ایک فرشتے کو متعین کر دیتے ہیں کہ اسے حفظ کراتے رہیے، اور جب میدان محشر میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے تو یہ حافظ اٹھے گا. شروع تو کرو، ایک آیت، 2 آیتیں. زبان کی سب سے بہترین مصروفیت قرآن مجید ہے. جھوٹ سے، غیبت سے، ایک دوسرے کی عیب جوئی سے حفاظت ہو جائے گی. ہاتھ میں تسبیح لے لو. زبان کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا اس سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے. ویسے حفظ کراتے رہے گا، قبر سے حافظ اٹھے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی بڑی عجیب و غریب روایت ہے، جب میں نے پڑھ کر میں بھول گیا تھا. بھول جاتے ہیں آدمی پڑھنے سے. مجھے بھی یاد نہیں تھی یہ فضیلت. کہتے ہیں کہ حافظ کا حساب کتاب نہیں ہوگا بشرطے کہ کسی عقیدے کے گمراہی میں مبتلا نہ ہو، با اخلاق ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اور مر گیا، کہتے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اور یہ اعلان کیا جائے گا او حافظ ادھر آؤ، تم صرف جنتی نہیں ہو، جنت والوں کے سردار ہو. یہ اعزاز ہے. کئی لوگوں کو سرداری ملے گی جنت کی.
اس میں حافظ بھی ہوگا۔ حدیث میں ہے حفاظ اللہ کے دوست ہیں۔ ایک آدمی اگر وہ وزیر اعظم کہہ دے یہ میرا دوست ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے کھڑے ہو کر سیلفی لیتے ہیں اور ان کے فوٹو کو اپنی دکانوں میں، گھروں میں، تاکہ لوگ آ کر لوگوں پر رو پڑے، او یہ کونسلر کا دوست ہے، یہ ایم ایل اے کا دوست ہے، یہ سی ایم کا، یہ پی ایم کا۔ فرشتے نہیں آئیں گے اللہ کے، ضرورت ہو تو الگ بات ہے، لیکن ضرورت نہ ہو اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ پہلو اوجھل ہو جاتا ہے نظروں سے، آدمی کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ حفاظ اللہ کے دوست ہیں، ان کی توہین کرنے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حافظ تو ایک طرف رکھو، جو باپ ہے وہ باپ کا چہرہ اتنا روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہوتا ہے، اور بچے سے کہا جائے گا پڑھو، پڑھے گا بچہ، اور باپ کے درجات ترقی ہوں گے، ادھر پڑھتا رہے گا باپ کے۔ جنت کے 2 درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یہ روایتوں میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ کہا جائے گا کہ سفارش کرو، سفارش کا حق دیا جائے گا۔ سفارش کا حق دیا ہی اس لیے جائے گا کہ قبول کرنا ہے، قبول کرنا نہ ہو تو سفارش کا حق بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک مرتبہ دستار بندی کے جلسے میں میرے استاذ مفتی اسلم صاحب داعی کبیر دامت برکاتہم، انہوں نے ایک مرتبہ حدیث کی تشریح کی جلسے میں کہ حدیث میں آتا ہے پڑھتا جا، حافظ سے کہا اقرا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، پڑھتا جا، جتنا جہاں جا کر اٹکے گا وہیں اس کی منزل ہوگی۔ مثال کے طور پر 100 آیتیں پڑھ کر اٹک گیا، 100 درجات ہی اس کی منزل ہوگی۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا قرآن ختم ہوگا پھر شروع ہوگا، قرآن ختم ہوگا پھر شروع ہوگا، جتنی مرتبہ پڑھتا جائے گا اتنے درجات بلند ہوتا رہے، نہ اس کی تلاوت ختم ہوگی نہ اس کی ترقی ختم ہوگی، نہ اس کی تلاوت ختم ہوگی نہ اس کی ترقی۔ یہ تفسیر میں نے حضرت سے پہلی مرتبہ سنی ہے میں نے۔ حدیث میں آتا ہے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، اتنا سورج سے زیادہ روشن۔ بعض میں روایت میں حافظ کے بارے میں بھی آیا کہ یہ تاج حافظ کو پہنایا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ والدین کو جنت کے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، اتنے قیمتی کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکے گی۔ اللہ۔ اور روایت میں آتا اگر حافظ گنہگار ہے، مر گیا، اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی جائے گا تو جہنم میں جانا ہی اس کی سزا ہوگی، آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ اس کی قرآن مجید کا یہ وزن ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے قرآن مجید خود بھی سفارش کرے گا، سب سے بڑا سفارشی ہے قرآن مجید، اتنا بڑا سفارشی کہ نبی سے بڑھ کر، فرشتے سے بڑھ کر، اس لیے کہ نبی بھی مخلوق ہے، فرشتہ بھی مخلوق ہے، یہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ یہ 15 آخر میں حدیث میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو میری امت کے سب سے شریف لوگ کون ہیں؟ یہ قرآن مجید کے یاد رکھنے والے ہیں، قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ وہ اصحاب اللیل، اور رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہو اٹھ کر قرآن مجید پڑھنے والی یہ میری امت کے سب سے زیادہ شریف لوگ ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فضیلتیں جو سرسری طور پر میں نے 15 16 جتنی حدیثیں آپ کو سنیں، پوری حدیثیں ہیں، اس میں بزرگوں کا کوئی ملفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔